پچھلی ویڈیو میں ہم نے جگر مراد آبادی کی غزل کا جو پہلا شعر جس کو مطلع کہا جاتا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ کچھ باتیں رہ گئی تھیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس مطلع کے اندر جو قافیہ اور ردیف یہ دونوں استعمال ہو رہے ہیں، تو ردیف استعمال ہونے کی وجہ سے اس غزل کو مردف غزل کہیں گے، کیونکہ اس میں ردیف ہے۔ آدمی اور کسی یہ دو الفاظ جو ہیں یہ ہم قافیہ ہیں، اور سے ملتا ہے یہ ردیف ہے، اور آدمی سے ملتا ہے، کسی سے ملتا ہے، یہ اس غزل کی زمین ہے۔ آج ہم اس غزل کا دوسرا جو شعر ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم مسکے، بھول جاتا ہوں میں ستم مسکے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ مجھ پر بڑے ظلم و ستم کرتا ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، اس کا اچھا رویہ نہیں ہے، اچھا برتاؤ نہیں ہے، میرے جو جذبات ہیں ان کو سمجھتا نہیں ہے، میری فیلنگز کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ظلم و ستم کرتا ہے مجھ پر، لیکن جب میری اس سے ملاقات ہوتی ہے تو باوجود ظالم ہونے کے وہ آدمی اس سادگی سے اس خوبصورتی کے ساتھ ملتا ہے کہ جیسے اتنی معصومیت کے ساتھ ملتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی وہ جو معصومیت ہے، اس کا وہ جو ایک بھولا پن ہے، جو اس کی وہ سادگی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اس کے جتنے بھی ظلم و ستم ہیں وہ میں سب بھول جاتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر کی جو سادگی اور معصومیت جو وہ بناوٹی سی لے کر میرے سامنے آتا ہے، تو وہ معصومیت اور وہ سادگی دیکھ کر مجھے اس کے ستم، اس کے ظلم جو ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اس کے ملنے کا انداز ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کے جو ظلم و ستم ہے وہ بھول جاتا ہوں، اور بھول جانے کا دل کرتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنا اچھا آدمی ہے تو کیوں میں اس کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں۔ یہ اس کے ملنے کے انداز سے ایسا ہوتا ہے، وگرنہ محبوب اس کا اتنا اچھا نہیں ہے، بس اس کے ملنے کا انداز بڑا اچھا ہے۔ یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ آگے اگلا شعر ہے، کہتا ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ یہ بڑا ہی خوبصورت شعر اور بڑا رومانٹک قسم کا شعر ہے۔ کہتا ہے کہ آج کچھ بات ہے، کچھ وجہ ہے کہ یہ جو پھولوں کا رنگ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تمہاری ہنسی ہے۔ یا وہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم ہنستے ہو اور وہی تمہاری ہنسی جو ہے وہ مجھے پھولوں میں نظر آ رہی ہے۔ تو کہنا وہ یہ چاہتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز سمجھیے آپ کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا محبوب ایسے ہنستا ہے جیسے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ باغ میں پھول جب کھلتے ہیں، کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے ہنس رہے ہیں جیسے یہ ایسے کھل رہے ہیں جیسے میرا محبوب ہنستا ہے۔ یعنی محبوب کے ہنسنے کو پھولوں جیسا نہیں کہہ رہا، بلکہ پھولوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کی طرح جو ہے نا یہ ہنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ پھولوں سے زیادہ محبوب کو اہمیت دے رہا ہے، اور محبوب کے بارے میں جو ہے وہ یہ ذہن رکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جس طرح میرا محبوب ہنستا ہے تو اس کی ہنسی جو ہے وہ پھولوں میں نظر آتی ہے۔ پھول جب کھلتے ہیں تو پھولوں کا کھلنا دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا محبوب جو ہے وہ ہنس رہا ہے۔ تو پہلے بھی پھول دیکھے ہوں گے اس نے، کئی بار دیکھے، لیکن یہ چیز نوٹ اس نے کب کی؟ جب وہ اپنے محبوب سے ملا، اسے پھولوں میں اپنے محبوب کی ہنسی اور مسکراہٹ نظر آنا شروع ہو گئی۔
پہلے یہ چیز نہیں تھی، لیکن محبوب سے ملنے کے بعد وہ اپنے محبوب کے محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ اسے پھولوں میں بھی اپنا محبوب نظر آنے لگا۔ یہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔